علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اب اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک کپڑے کا تاجر تھا، کپڑے کا بزنس مین تھا، گٹھر سر پہ رکھ کے کپڑے بیچا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ جب کپڑا لے کے گھر سے نکلتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا تھا۔ جب وہ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو درود پڑھ کے بتایا کرتا تھا۔ بولے، جب وہ قیمت لوگوں سے لیتا تو درود پڑھتے ہوئے لیتا تھا۔ کپڑے کو جب تہ کرتا پھر گٹھر سر پہ رکھتا تو درود پڑھتے ہوئے، جس گلی سے گزرتا حضور پر درود پڑھتے ہوئے، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کے لیے بیٹھتا تو ہر لقمے پر حضور کو یاد کرتا تھا، پانی پیتا تو ہر سانس میں حضور کو یاد کرتا تھا۔ حضور کی نعتیں پڑھنا، حضور پر درود پڑھنا، یہ اس کے خاص مشغلے میں تھا۔ غریب آدمی تھا، وہ کہتا ہے ایک دن میں سو گیا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ بولیں بولیں یار بولیں۔ ہاں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کاغذ پہ لکھ کے دے دیں گے تو حضور آ جائیں گے؟ آپ نے پیسے کما لیے تو کیا مطلب اب حضور بھی آ جائیں گے؟ نہیں نہیں، حضور تو اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ حضور کی مرضی ہوگی تو وہ کرم فرمائیں گے، اللہ چاہے گا تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے، میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی محبت کا ثبوت دے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا اور مجھے اپنی قریب کرتے ہوئے حضور فرماتے میرے عاشق تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ مدینے کی مٹی کی اتنی عظمت ہے تو جس کے قدم کی برکتوں سے یہ شرف ملا ہے اس کے مبارک ہونٹ کا عالم کیا ہوگا۔ جب کوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینہ شریف سے آئے تھے تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے یہ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھ کے ان کا پاؤں چوم لیا۔ وہ بولے نا 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 حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا۔ کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں حاجی صاحب مدینے میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے آقا نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے مجھے قریب کرنا چاہا۔ فرمایا حضور نے اے میرے عاشق تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ اور محبت سے بولے خوش ہو جاؤ جس نبی نے تمہیں آج کی رات تک اللہ سے کہہ کے زندہ رکھا ہے اس نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ جس نبی نے تمہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی اس نبی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ نعمت ملی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو نہیں ملی ہے، جو اتر پردیش کے سی ایم کو نہیں ملی، آپ کو وہ نعمت ملی ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری نظر میں آپ سب سے بڑے وزیر اعظم ہیں، میری نظر میں آپ سب سے بڑے وزیر اعظم ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور جب قریب کرنا چاہا تو میں نے کہا نانا حضور میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ہونٹ بڑے ناپاک ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں، آپ کے کافوری ہونٹ ہیں، سرکار اپنے ہونٹوں سے قریب میرے ہونٹوں کو مت لگائیں۔ آپ کے ہونٹ تو وہ ہونٹ ہیں کہ میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو آپ کی وہ مبارک ہونٹ ہیں سرکار، میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نہ لگائیں۔ تو حضور فرماتے نہیں، میں ان ہونٹوں کو چوموں گا جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا تھا۔
ذرا سوچو کہ حضور کے وہ ہونٹ جو امام حسن حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اللہ مخدومہ زینب کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، مخدومہ کائنات کے چہرے نور کا بوسہ دیتے تھے، وہ حضور کے ہونٹ، وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں سے لگنے والے تھے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بہت دور بیٹھے ہیں جو لوگ، میں گزارش کروں گا وہ قریب بیٹھے آ کر کے، بچے بھی سنیں میری باتوں کو اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سنیں اور قریب بیٹھ کے سنیں. روز میں آؤں گا نہ آپ کو بلاؤں گا، نہ آپ آئیں گے نہ میں آؤں گا. آج اللہ نے کرم کیا ہے، ہم سب جمع ہوئے ہیں غوث پاک کی محفل میں، غوث پاک کے جد کریم کا اسلام کیا ہے وہ سننے سمجھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ سن لے تھوڑی سی بات، کھیل کود بعد میں کیجئے گا. وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، مجھے لگا، مجھے محسوس ہوا اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے. مولانا جمیل بھائی، وہ کہتا ہے مجھے لگا اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ میری جھونپڑی مہک رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مہک رہی تھی. نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، صلی اللہ تعالی وسلم، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور صوفی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے ذرا، زندہ آباد زندہ آباد. کوئی بات نہیں بھائی جان، بہن دیجیے، کوئی بات نہیں بھائی جان. اسلم بھائی بیٹھے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. اسی مائک کی آواز بڑھائیں بھیا، بس بہت اچھا ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ. عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہیں آقا کے گھر آنے والے. میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے. جانے والے. ہاں میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے. اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جاروب کشی، ہو کہ امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے. ایک اشارہ میری ٹوٹی ہوئی قسمت کی طرف، چاند تاروں کو اشاروں سے ملانے والے. وہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میری جھوپڑی مہک رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ظاہر تھی. وہ کہتے ہیں کہ محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی تو میں نماز پڑھنے گیا، اور جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو میں گلی سے گزر رہا تھا. مجھے دوڑا کے میرے محلے کے لوگوں نے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی، ٹھہرنا ٹھہرنا. بولے میں رک گیا. جب میں ٹھہر گیا تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اتنا غریب ہے کہ تیرے کپڑے بڑے پھٹے رہتے ہیں، اتنا غریب ہے کہ تیرا گھر بڑا بوسیدہ اور ٹپکتا نظر آتا ہے، تیری اوقات اتنی نہیں ہے، اتنا تو فقیر مزاج کا ہے کہ تیرے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے. آواز سمجھی آپ نے؟ کہتے اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے. اس نے کہا میں نے عطر نہیں لگایا. تو لوگوں نے کہا وہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، وہ رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے.
میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ خوشبو جو تیرے بدن سے بنے، کہا یہ بدن کی خوشبو نہیں تو حضور کے بدن کی خوشبو ہے جو میرے بدن سے آ رہی۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے مل گئی، حضور پر نعت پڑھنے کی وجہ سے مل گئی۔ دوستو حضور کو یاد کیا کرو، حضور تمہاری باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھا کرو، انشاءاللہ بولے ہاں، ہاتھ بچوں میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں۔ اس تبرکات سب کی طرف سے ہو گئے؟ نہیں بیٹھ، تھوڑی سی بات سنیں آپ۔ درود شریف بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ مجھے اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ زور سے بولے کون سا دین سب سے بہتر ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین، کون سا دین سب سے بہتر دین؟ دین اسلام ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ دنیا میں معمولی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور کئی ہزار سال کے سے ہوئے ان کی ڈیلیوری ہوئی، ان کی پیدائش کو۔ ان میں سب سے پرانے مذاہب میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو سلامتی والا ایمان تھا، اس کے بعد ہندوازم کا دور شروع ہوا، بت پرستی کا۔ اس کے بعد یہ پھر کئی مذاہب کی دستاویز موٹی موٹی نظر آتی ہے۔ کہیں یہاں پر جو ہے سیکولرزم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہیں بودھسٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہیں عیسائی ازم کے لوگ ہیں، کہیں یہودی ازم کے لوگ ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی زمین پر ہے اور سب سے کامیاب ہے تو وہ اسلام ہے۔ سنیں آپ، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے اور سب سے زیادہ کامیاب ہے تو وہ اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ زور سے بولو کون سا مذہب ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے تو اسی اسلام کی بات کرنے کے لیے حضور کے آنے کا بگل بجاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اسی اسلام کی خوشبو لے کے آئے، اور پھر نبیوں کے سردار آئے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ بات کیا ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے، ہر جگہ کوئی مذہب پہنچے نہ پہنچے اسلام پہنچا ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بات کیا ہے؟ آج میں اسلام بھائی یہاں پر آیا، جو مجھے سب سے زیادہ خوشی کا معاملہ بنا وہ لنگر کھلانے کا۔ اسلام کی یہ بنیادی یہ تاریخ ہے کہ جس قصبے میں جس دروازے پر لنگر کا اہتمام ہوگا اس قصبے میں کبھی اللہ کی طرف سے کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ وہ کون سا اسلام تھا؟ جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی آدم علیہ السلام نے، جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی موسیٰ علیہ السلام نے، جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی یوشع بن نون علیہ السلام نے، ذوالکفل نے، صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے۔ جتنے نبیوں کے میں نے نام لیے نا، ایک دو چھوڑ کر کے میں نے سب کی مزارات پر حاضری دی ہے۔